اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادت کیوں، یعنی عبادت کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس کی ضرورت کو آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے پھر کوئی نتیجہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو یعنی 4 سال کا ہو جائے، 3 سال کا ہو جائے، آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے پڑھانا ہے، اس کی اسکولنگ کرنی ہے۔ یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بچہ 6 سال کا ہو گیا اور آپ نے اس کو اسکول میں نہیں ڈالا ہے۔ کین یو امیجن؟ نو۔ لیکن یہ یعنی جو عبادت ہے، اس کی ہم نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور جس طرح آپ بچے کے لیے اپنی تعلیم ضروری سمجھتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ اس کی حقیقت پر آپ کی نظر نہیں ہوتی بچے کی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو میں نے بنانا کیا ہے۔ آپ ظاہری منصوبے بنا لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، فلانا ڈھمکانا، باقی باطنی لحاظ سے آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا، بس ظاہری۔ یہ دیکھیں نا، میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو ظاہری کامیابی کو ہم اصل سمجھتے ہیں۔ ایک بچہ آپ کا ہے، پڑھ لکھ گیا، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، ایک ڈینٹل سرجن بن گیا، تو کیا کہا جاتا ہے، اس کے بچے تو بڑے کامیاب ہو گئے، یعنی بڑے ناکام ہو گئے۔ یہ کبھی تبصرہ آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ ظاہری کامیابی ہماری نسل میں اصل ہے، جو کہ جھوٹ ہے۔ یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ آپ کا بچہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان بن جائے لیکن موت کے بعد جہنم میں چلا جائے، مثال کے طور پہ، تو یہ کیا کامیابی ہوئی؟ وہ 3 بار آپ نے وزارت عظمیٰ کے مزے سمیٹ لیے، پھر جیل میں جا کے سڑ رہے، اگر کوئی ایسا ہے، یعنی 3 بار مطلب 15 سال بھی نہیں بنتے، وہ 10 سال ہی بنتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے، جیل ہے، یہاں بھی جیل میں آپ سڑ رہے ہیں، کبھی اے سی نہیں ہے، کبھی کھانا نہیں ہے، کبھی کیا نہیں ہے، کبھی کیا نہیں ہے۔ دیکھیں، عبادت کیوں آج ہمارا یعنی وہ ہے، اور اس میں سلسلے کو ذرا سمیٹنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری جو نشستیں ہوئی ہیں 2-3، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں تو آپ اپنے آپ کو تلاش کریں، اس دنیا میں اپنے آپ کی تلاش کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب آپ پہچان لیں گے، اور پہچان کیا ہے، وہ تو بڑی آسان ہے کہ آپ جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ نہیں ہیں، جو آپ نظر نہیں آ رہے وہ آپ ہیں۔ پھر اس کے مقصد کو آپ دیکھیں کہ اس روح کو آپ کی اللہ تعالیٰ نے جسم کیوں دیا ہے، دنیا میں کیوں بھجوائے۔ یہ آپ کھا پی رہے ہیں اور بس مزے اڑا رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اپنی حقیقت کا پتہ ہے، نہ اپنی منزل کا پتہ ہے۔ جھوٹ کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اس کے بعد جو ہے بس جینا پینا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، عبادت کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، جس کام کے لیے یہ انسان کو کیوں بھجوایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک بہت عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ رب کی ملاقات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب کی معرفت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب کا قرب ہے، قرب خداوندی۔ وہ کیا ہے؟ وہ دیدار ہے۔ جنت کیا ہے؟ اسی کا نام۔ جنت میں یہی نعمتیں ہیں، آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے دربار میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ تو جنت کی نعمت، جہاں ہمارا مقصود، جنت کیا ہے؟ جہاں ہمارا مقصد ہے، جو ہماری منزل ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ جنت میں۔ جنت کی نعمت، یعنی یہ اب میں جنت کہوں گا نا، ظاہر ہے جنتی کا وہ تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جنت کی نعمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھجوایا ہے۔ جو جنت میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس لیے آئے ہیں، آپ کو جسم دیا ہے۔ اب یہاں کیا کرنا ہے؟ آپ نے
جنت کو یا اللہ کی ملاقات کو مقصد رکھ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ کی کامیابی کس میں ہے کہ آپ زندگی جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کی مرضی سے گزاریں۔ بس یہ مختصر بات ہے، مرضی، اپنی مرضی کو ترک کر کے اللہ کی مرضی کو اختیار کر لے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عبادت ہے۔ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ بس یہ عبادت ہے۔ عبادت چند معاملات کا نام نہیں ہے۔ کیا آپ نے نماز روزے کی پابندی شروع کر دی تو بس بڑی عبادت کی، یا تسبیحیں گھمانی شروع کر دیں تو آپ عبادت گزار بن گئے؟ یعنی اس کا محض نام نہیں ہے، وہ شریک ہے اس میں۔ یہ سارے مل جل کے ایک چیز بنتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکانے کا نام کیا ہے؟ بندگی یا عبادت۔ آپ اپنا مزاج بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اپنی خواہشات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اپنی جو ابھی میں نے کیا کہا تھا وہ مزاج، چلیں مزاج ہی کو لے لیں، آپ کا ایک مزاج ہے، بس میرا یہ مزاج نہیں ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں، مجھے یہ چیز پسند نہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے رہتے ہیں، اس کی گردان کرتے رہتے ہیں۔ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ اب آپ نے اب یہ عبادت آپ کر نہیں سکتی جب اللہ تعالیٰ، جب تک آپ کی منزل نہ بن جائے، یعنی آپ کی دل و جان سے یہ خواہش نہ ہو کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کے پاس پہنچنا ہے، رب کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، پھر آپ سے عبادت نہیں ہو سکے گی، آپ کی کمر ٹوٹے گی۔ پھر عبادت اگر کوئی ایسا حکم آ بھی جائے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو، عام طور پہ تو ہم اپنی مرضی کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو نہیں لیتے۔ جب ہماری مرضی ہوتی ہے کسی بھی کام میں تو وہ نہیں کرتے۔ یہ عام طور پہ ہمارا رویہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ ہم اپنے مزاج کو فوقیت دیتے ہیں، اپنی مرضی کو فوقیت دیتے ہیں عام طور پہ۔ تو بہرحال عبادت کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ عبادت کیا ہے، اور میں آپ کو آیت کریمہ بھی پیش کرتا ہوں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے، تو اس کے لیے اجر ہے۔ تو یہ عبادت یعنی آپ کا سر جھک جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، او کما قال، ایسی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے دین کس کا بہتر ہے؟ جس کا سر جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ ہماری تو آج تو بری حالت ہے، اپنی اپنی ہم نے منزلیں بنائی ہوئی ہیں، ہم بس دنیا میں آرام سے جینا چاہتے ہیں، آرام طلبی، آسائشات زندگی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور کوئی منزل ہی نہیں۔ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے، کیونکہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عبادت کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عبادت آپ دیکھیں، عبادت ٹوٹلی سرنڈر کرنا اللہ کے حکم کے سامنے، بس مختصر میں آپ کو بتا، ٹوٹلی سرنڈر۔ کہیں بھی معمولی سا بھی اگر آپ نے سر اٹھایا تو آپ شیطان کا حال دیکھ لیں کیا ہوا۔ شیطان جو ہے اپنی عبادات کے بلبوتے پر فرشتوں کی مجلس میں شامل تھا۔ ایک حکم آیا جو اس کے مزاج کے خلاف تھا، اس نے کہا میرے مزاج ہی نہیں، یہ تو اس سے تو میں بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ تعالیٰ اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو مٹی تو آگ سے بہتر ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس کا مزاج جو تھا، اس کے مزاج کے خلاف تھا وہ حکم، اس نے نہیں مانا تو شیطان بن گیا۔ تو بہرحال یہ باتیں سوچنے کی ہیں، اور
اگلی نشست میں تھوڑی سی ہم اور بات کر لیں گے اس کے بارے میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم